بلا تاخیر میں آج کے ایشوز کے حوالے سے اور میں چاہوں گا امت محمدی کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ثناء اللہ فاروقی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آج کے دور میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اور مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے خاص طور پر ذکر کریں اور نوجوانان امت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ فرمائیں۔ اس سے پہلے بیداری کا ثبوت دیجئے اور بلند آواز سے ایک تکبیر کا نعرہ بلند کریں۔ آپ اب باہر نہیں ہیں بلکہ اب آپ نے یہاں جو آواز بلند کرنی ہے باہر آپ کی آواز جانی چاہیے، بلند آواز سے جواب دینا ہے تکبیر۔ کوئی آواز نہیں آ رہی جناب، کوئی بات نہیں، جنہوں نے یہ ٹانگیں پکڑی ہیں چھوڑ دیں، ذرا اونچی آواز سے تکبیر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور خرم رکھے، آپ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں۔ بلا تاخیر ہمارے آج کے معزز مہمان گفتگو فرماتے ہیں میری مراد جناب ثناء اللہ فاروقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں محترم جناب قاری موسیٰ صاحب اور محترم قاری مجیب الرحمن صاحب اور اپنی بہن ام مجیب الرحمن صاحبہ، اس پورے گھر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو انہوں نے مسجد کے لیے الحمدللہ یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ خریدی ہے، اور یہ خرید کر یہ مکان مسجد کے لیے اس کو وقف کیا ہے۔ اللہ اس جگہ کو ان کے لیے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد اور شاد فرمائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ گاہ، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو لازمی بات ہے کہ سیرت کے اندر نماز بھی آتی ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ مسجد بھی آتی ہے، اور یہ سیرت کا ایک پہلو ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مسجد سے محبت فرمائی۔ میں ذرا مسجد کے حوالے سے بات کر کے اس طرف بھی آؤں گا جس طرف مجیب الرحمن بھائی نے اشارہ فرمایا تھا۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان کی نسبتیں اللہ رب العالمین کی طرف ہیں۔ کسی گھر کی نسبت ایم پی اے کی طرف ہے، جی ایم پی اے ہاؤس ہے، کسی گھر کی نسبت وزیر اعظم کی طرف ہے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس ہے، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، صدر ہاؤس ہے۔ اور مسجد کی کیا بات ہے، کیا عظمت بیان کروں، کیا شان بیان کروں، کیا مقام بیان کروں کہ جس کی نسبت کسی ایم پی اے وزیر مشیر کی طرف نہیں، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم صدر کی طرف نہیں۔ مسجد کی نسبت کس کی طرف ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا ہاؤس ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کو بنائے گا اللہ اس کا گھر جنت کے اندر تعمیر فرما دے گا۔ یا اللہ میں غریب آدمی ہوں، 10 مرلے نہیں خرید سکتا، 5 مرلے نہیں خرید سکتا، پھر اس پہ مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من بنا للہ قدر مفحص قطات بنا اللہ لہ بہ بیتا فی الجنہ۔ ایک آدمی ایک کبوتر دیکھے نا، کبوتر جیسا عرب کے اندر ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو قطات کہتے ہیں۔ قطات یعنی آپ کبوتر کہہ لیں، کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی جو شخص مسجد بنائے گا، میں اس کا ترجمہ عام سادہ لفظ میں یہ کر دیتا ہوں، جو ایک پاؤں رکھنے کی جگہ مسجد بنائے گا۔ چلیں اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، جو مسجد کے لیے ایک اینٹ لگا دے گا بنا اللہ لہ بہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس ایک اینٹ کے بدلے بھی اس کا محل جنت کے اندر بنا دیں گے۔ اور مسجد کی عظمت کیا بیان کروں،
لوگ گھر بناتے ہیں، اپنے اپنے گھر بنا رہے ہیں، کسی گھر کو بنانے کے لیے مستری بلایا جاتا ہے، مزدور بلایا جاتا ہے، نقشے بنانے کے لیے نقشہ نویس بلائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھروں کی کیا بات بیان کروں، ان کی عظمت کو کیا بیان کروں؟ جب پہلا گھر اس کائنات کے اندر بنایا گیا، جس کے بارے میں رب کائنات نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ، یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام کا نقشہ بتلانے کے لیے دنیا میں سے کوئی نقشہ نویس نہیں آیا، آسمان سے رب نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے نبی ابراہیم کو اس کا نقشہ بتلاؤ۔ اور پھر مستری مزدور کون آئے ہیں؟ یہ آپ کے محلوں کے مستری مزدور نہیں، اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے اپنے دو نبیوں کو کہا چلو جاؤ جا کے میرے گھر کو تعمیر کرو۔ ایک نبی مزدور بنا ہوا، ایک نبی وہ مستری بنا ہوا۔ جب ان کو گو کی ضرورت پڑتی ہے، پھٹے بانس موجود نہیں ہیں، اللہ مقام ابراہیم پہ کھڑا کر دیتا ہے، کہا اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ گے، جہاں جہاں دیوار بلند ہوتی جائے گی، جہاں دائیں بائیں آپ نے پتھر لگانے ہوں گے، یہ پتھر چلتا رہے گا۔ جب بیت اللہ بن گیا، مقام ابراہیم بیت اللہ کے اندر نصب کر دیا، کہا جاؤ حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، تب تک طواف مکمل نہیں ہوگا جب تک 7 چکر لگا کے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نماز نہیں ادا کرو گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور آئیے، پہلا گھر دنیا کے اندر ایک نبی بنا رہا ہے، اس کا بیٹا ساتھ لگا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر دوسرا گھر کون سا بنا اللہ کا؟ جو مسجد اقصی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں ذرا یہ تاریخ بیان کر دوں۔ بیت المقدس بنایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حضور دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا؟ کہا بیت اللہ بنایا گیا۔ کہا اس کے بعد کون سا گھر بنایا گیا؟ کہا مسجد اقصی بنائی گئی۔ وقفہ کتنا ہے درمیان میں؟ کہا 40 سال کا وقفہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ابن خزیمہ کی سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا، اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق مسجد اقصی کی بھی پہلی تعمیر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی، اور ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے بیت اللہ کو بھی آدم علیہ السلام نے بنایا، مسجد اقصی کو بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا۔ پھر اس کے بعد جب طوفان نوح آیا، طوفان نوح کے اندر جب سب چیزیں غرق ہو گئیں، نشانات مٹ گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر وہاں سے جب گئے فلسطین کے اندر، وہاں مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ پھر جب اس کے نشانات ختم ہو گئے، جناب سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اللہ نے مسجدوں کو بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے اپنے انبیاء کا انتخاب کیا ہے۔ اور دنیا کے اندر تیسری مسجد میرے آقا کی مسجد، جس کا نام مسجد نبوی ہے، جس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اور لوگوں، جس کی نسبت کائنات کے امام سے جڑ جائے وہ عام چیز ہو سکتی؟ آئیے ذرا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اگر عورتوں کی نسبت میرے مصطفیٰ سے جڑی، رب کائنات نے کہا نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتیں نہیں ہو، تمہاری نسبت مصطفیٰ سے جڑی ہے۔ عام عورتیں وہ ولیہ ہو سکتی ہیں، صحابیہ ہو سکتی ہیں، اور بھی بڑے القاب مل سکتے ہیں، لیکن تمہاری نسبت مصطفیٰ سے جڑی ہے۔ تمہاری نسبت کی وجہ سے تمہیں مقام کیا ملا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تم مومنوں کی مائیں ہو۔ اور اسی طرح جس مسجد کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوگی، وہ مسجد مسجدوں کی ماں ہوگی، اور اس کے کیا مقام ہے، کیا عزت اور کیا شان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو بار بار بیت اللہ کی مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمینہ کے لال ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے۔ مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد ذرا غور کیجئے گا، اپنے مکان کے لیے جگہ نہیں خریدی، دکان کے لیے پلاٹ نہیں خریدا،
پلازا نہیں بنایا اور کوئی شاپنگ مال نہیں کھڑا کیا، کوئی اور چیز نہیں بنائی. خود ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں مسافروں کی طرح رہ رہے ہیں اور سامنے پڑا ہوا وہ پلاٹ کہ جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھتی ہے وہ خریدتے ہیں یتیم بچوں کو پیسے دے کے، جبکہ وہ کہتے ہیں حضور ہم آپ کی محبت میں یہ پلاٹ تو کیا اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود یتیموں کا مال نہیں کھایا، یتیموں کے مال پہ قبضہ نہیں کیا، مسجد قبضہ بنا کے نہیں کی، مسجد پیسوں سے خرید کے تعمیر شروع کی، مسجد کا پلاٹ بنا لیا گیا، خرید لیا گیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام لگے ہوئے ہیں، صحابہ لگے ہوئے ہیں، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، مزدوروں کی طرح، مستریوں کی طرح، کوئی پتھر اٹھا کے لا رہا، کوئی گارا اٹھا کے لا رہا. نبی علیہ السلام بھی ساتھ موجود ہیں، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، صحابہ کام کر رہے ہیں، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے. آسمان کی طرف میرے مصطفیٰ چہرہ مبارک اٹھا کے کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اللہ یہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، یہ دنیا کے مکان پلاٹ، یہ کاروبار، یہ دنیا کی ساری چیزیں یا اللہ تیری ذات پہ قربان ہیں. فاغفر للانصار والمہاجرہ. محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تو بنائی ہے، اپنا پلازا دکان مکان نہیں بنایا. کائنات کے نبی نے یہ بات ثابت کی ہے تمہیں رہنے کے لیے کرائے کا مکان بھی لینا پڑے لے لو، لیکن پہلے مسجد کو تعمیر کرو. اور مسجد تعمیر ہوگی تمہاری سیرت تعمیر ہوگی، تمہارا مستقبل تعمیر ہوگا، تمہاری اولاد کی تربیت ہوگی، تمہاری نماز درست ہوگی، مسجد ہوگی، دین ہوگا، مسجد ہوگی، تربیت ہوگی، مسجد ہوگی، اسلام قائم ہوگا. اس لیے نبی علیہ السلام مسجد بنا رہے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصاری والمہاجرہ. یا اللہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، ہم اس زندگی کو قربان کرتے ہیں، ہم اپنے مال جان تیرے گھر پہ قربان کرتے ہیں. اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس کے بدلے تجھ سے ایک اپیل دعا کرتے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرہ. میرے ان انصاریوں کی بھی معاف فرما، میرے مہاجروں کو بھی معاف فرما. تو یہ بھی مسجد ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی مسجد ہے، مسجد نبوی جو میرے مصطفیٰ نے تعمیر فرمائی. اور آئیے مسجد کے حوالے سے ایک اور بات عرض کر کے یہ دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. کائنات کے لوگوں 3 مسجدیں دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ جن مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف، کسی درگاہ کی طرف، کسی مزار کی طرف، کسی دربار کی طرف، کسی قبر کی طرف، کسی جگہ کی طرف ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھنا حرام ہے. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. ثواب کی نیت سے، زیارت کی نیت سے اگر جایا جا سکتا ہے تو وہ صرف 3 مسجدیں ہیں. مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی. کسی اور جگہ پہ جایا جا سکتا. اور آئیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوانیزے پہ 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، اپنی پوری آنکھیں کھول کے حرارت برسا رہا ہوگا، گرمی تپش اتنی ہوگی کہ لوگ اپنے پسینوں کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ دیوار کا، نہ حجر کا، نہ شجر کا، نہ کسی درخت، نہ خیمے کا سایہ. سب سورج کی روشنی میں کھڑے ہوں گے. لیکن 7 خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا. دعا کر دیجئے یا اللہ یہ تیرے بندے بیٹھے ہیں سب کو عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. ان میں سے فرمایا رجل کان قلبہ معلق بالمسجد. ایک وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا، مسجد سے محبت کرنے والا، مسجد سے پیار کرنے والا. معلق بالمسجد، معلق کہتے ہیں لٹکا ہوا. مطلب یہ ہے کہ مسجد میں ہے تو چین میں ہے، مسجد سے باہر ہے تو چین آتا، مسجد میں ہے تو آرام ہے، سکون میسر ہے، دل کا سکون ہے، دل کا چین ہے. مسجد سے نکلتا ہے تڑپتا ہے کب میں مسجد کے اندر دوبارہ جاؤں. اور آگے اس کی وضاحت اگلی حدیث میں کیے دیتا ہوں. امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث غور سے سن لیجئے، دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے. وہ بات کرنے والا ہوں، وہ عمل بتلانے والا ہوں جس جیسا عمل کوئی نہیں ہے. آمینہ کے لال نے فرمایا جب تم دیکھو کسی شخص کو بار بار مسجد میں آ رہا ہے، کبھی مسجد
میں فجر کے لیے آ رہا، کبھی ظہر کے لیے آ رہا، کبھی عصر کے لیے آ رہا، کبھی مغرب کے لیے، کبھی عشاء کے لیے، کبھی جمعہ کے لیے، کبھی شان مصطفیٰ کانفرنس کے لیے۔ یہ کانفرنس باہر ہو رہی تھی نا، کرسیاں لگی ہوئی تھی، ماحول بڑا خوبصورت تھا۔ اللہ بھائیوں کی محنت قبول فرمائے، لیکن اللہ کے اپنے معاملے ہیں۔ رب چاہتا تھا یہ بندے میرا قرآن سنیں، میرے نبی کا فرمان سنیں تو میرے گھر میں بیٹھ کے سنیں۔ وہ بازار سجانے والے اور ہیں اور مسجدیں آباد کرنے والے، جو بازار سجاتے ہیں وہ مسجدیں آباد کر سکتے، اور جنہاں نے آکھیا نا سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ اللہ دی قسمیں جمعے والے دن سی 12 ربیع الاول تے سجاندے ہی رہنے پر جمعہ پڑھن دی توفیق، اور الحمدللہ یہ مسجدیں آباد کرنے والے، ان کی فجر میں بھی مسجدیں آباد ہیں، ان کی عصر میں بھی اور مغرب عشاء میں بھی آباد ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم مسجدیں آباد کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں اللہ کے گھر اور مسجدیں آباد رکھیں گے۔ اور آمینہ کے لال نے فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے، یہ ذرا حدیث سن لیجئے، فرمایا جس کو دیکھو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اور کبھی مسجد کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بلب جل گیا، قاری صاحب بلب نہیں جل رہا، یار سڑ گیا ہے، اچھا جی میں لے کے آنا ہوں، دکان تو بلب جا کے لے کے آ رہے ہیں، ٹوٹی نہیں چل رہی، قاری صاحب کی گل ہے یہ ٹوٹی خراب ہوئی ہے، جا کے مارکیٹ تو ٹوٹی لے کے آ رہے ہیں۔ بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو، کبھی کی صفائی کے لیے، کبھی ستھرائی کے لیے، کبھی باتھ روم کی صفائی کے لیے، اور کبھی مسجد کی کسی ضرورت کے لیے، کبھی نماز کے لیے، کبھی کسی اور کام کے لیے بار بار آتا دیکھو۔ اگلے الفاظ سنیے حدیث کے، ذرا چکنا ہو کے فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ لوگو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یہ بندہ پکا مومن ہے۔ اور میرے علم کے مطابق علماء کرام بیٹھے ہیں، تصدیق کروا لیجئے گا۔ جائیے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، پوری دنیا کے علماء سے آپ احادیث اکٹھی کرنی شروع کریں کہ جی ہمیں کوئی ایسا عمل بتلا دیں جس عمل کے کرنے والے کو دیکھ کے آپ اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں۔ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، رب کعبہ کی قسم کوئی ایسا عمل آپ کو نظر نہیں آئے گا جس پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ۔ نمازی کو نماز پڑھتا دیکھ کے ایمان کی گواہی دے سکتے، مجاہد کو جہاد کرتا دیکھ کے ایمان کی گواہی دے سکتے، شہید ہو گئے ایمان کی گواہی دے سکتے، نہیں تو اٹھا کے دیکھیے حدیث، نبی علیہ السلام کا غلام شہید ہو گیا، صحابہ نے کہا شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا، نبی کا غلام تھا، جہاد کے میدان میں تھا، شہادت پا گیا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر بغیر اجازت کے لی تھی، وہ چادر اس کے ارد گرد جہنم کی آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے۔ رب کعبہ کی قسم فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک واحد عمل ہے میرے علم کے مطابق، اور میں نے اسلامک سٹڈیز کے اندر پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، میں کوئی عام خطیب نہیں، الحمدللہ سیرت النبی کے اندر میں نے اسپیشلائزیشن HEC کی طرف سے کی ہوئی ہے، اور میں پوری وثوق اور تصدیق سے کہتا ہوں ایک عمل ہے مسجد کے اندر بار بار آتا جاتا دیکھو فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، جاؤ گواہی دے دو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں یہ بندہ مومن ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت آپ مومن ہیں۔ اور آئیے حضرات محترم، میں قاری صاحب کو کہہ رہا تھا ابھی جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے باہر کرسیاں لگائی ہوئی، بارش آ گئی تو بارش آئی ہے تو آپ اندر لے آئے ہیں، ہم منتیں کر رہے ہیں بھائیو کمرے کے اندر آ جائیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اگر دیواریں نکال دیں تو پھر سارے آ جائیں گے کہ نہیں؟ تو دیواریں نکالنے کے لیے کر سکتے کہتے پیسے چاہیے دے پینج نہیں نکل دیا تو پھر دوبارہ کٹ دینیاں چاہیے کہ نہیں؟ حال وڈا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کھلا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جنہ دا دل کرتا ہے بھی ایک مسجد ہو پوری کھلی ہو جائے رات کڑا کرو ہاں سجا تو چیز میں نہیں کہنا جیباں پاؤ، یہ اپنی مرضی نالی پایا جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ خواہش قبول فرمائے، اگلے سال جب شان مصطفیٰ کانفرنس ہو تو یہ مکمل مسجد بنی ہوئی ہو، ہم انشاءاللہ یہ عزم کر کے جائیں قاری موسیٰ صاحب، قاری مجیب الرحمن صاحب کے ساتھ کہ انشاءاللہ جتنا خرچہ آئے گا ہم دیں گے، انشاءاللہ جتنا خرچہ آئے گا ہم ہاتھ اٹھا کے کہیں جتنا خرچہ آئے گا ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات انشاءاللہ یہ میں نے عرض کیا مسجد اقصی کے حوالے سے کہ یہ انبیاء نے بنائی،
انبیاء کی سرزمین پہ مسجد اقصی 3 مسجدیں ہیں ہماری جن کی طرف ہم زیارت کی نیت سے جا سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ ہمیں مسجد حرام سے بھی محبت ہے، مسجد نبوی سے بھی محبت ہے، مسجد اقصی سے بھی محبت ہے۔ کوئی مسجد حرام کی طرف میلی نگاہ کر کے اٹھا کے دیکھے گا، ہم اس کی نگاہ، اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ کوئی انگلی اٹھائے گا، ہم انگلی کاٹ دیں گے۔ اگر کوئی مسجد نبوی کی طرف انگلی اٹھائے گا، ہم انگلی کاٹ دیں گے۔ لیکن مسجد اقصی آج یہود کے پنجہ کے اندر ہے۔ اور نوجوانوں، آج مسجد اقصی کے اندر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مسجد اقصی جہاں پر تیرے اور میرے نبی نے انبیاء کی امامت کروائی تھی، کیا جہاں میرے نبی کے قدم لگے تھے، جہاں میرے نبی کی نبوت کو ماننے کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر جمع تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر جمع تھے، کیا وہ مسجد آزاد ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ اس کو آزاد کروانے کے لیے ہم تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ ہم خون کا آخری قطرہ بھی مسجد اقصی کی آزادی کے لیے بہا دیں گے۔ ہم اس شان مصطفیٰ کانفرنس کے توسط سے ہم ماس کے مجاہدوں کو پیغام دیتے ہیں، مجاہدوں ڈٹ جاؤ، صرف دعائیں نہیں، صرف چندے نہیں، انشاءاللہ بندے بھی آئیں گے، انشاءاللہ خون بھی پیش کریں گے۔ جہاں تمہارا پسینہ گرے گا، پاکستان کے نوجوانوں کا خون گرے گا، جہاد کا میدان سجے گا۔ یہ یہودی بدماش اسرائیل کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم وہ بدماشو، ہم وہی ہیں جنہوں نے تمہیں مدینے سے نکالا تھا، تمہارے بنو قینقاع، تمہارے بنو نذیر، تمہارے یہ بنو قریظہ، ہم نے ان کو مارا تھا۔ جب مارا تھا مدینے میں امن ہوا تھا، جب تک یہ بدماش مدینے میں موجود تھے مدینے میں امن نہیں تھا۔ ریاست مدینہ میں امن قائم کرنے کے لیے میرے محمد نے رحمت للعالمین پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گردنیں کاٹی تھی۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ہم تمہاری گردنیں کاٹیں گے۔ جب تک یہودی ختم نہیں ہوتے امن قائم ہو سکتا؟ مدینے میں بھی امن قائم نہیں ہوا تھا جب تک یہودی موجود تھے، اور دنیا میں بھی امن قائم نہیں ہوگا جب تک یہودی موجود ہیں۔ یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اگر مسجدیں بنائی ہیں تو پھر ان مسجدوں کے تحفظ کے لیے جانیں بھی قربان کی ہیں، صحابہ کی قربانیاں پیش کی ہیں، جہاد کے میدان سجائے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم بھی نکلیں اور ان یہودیوں کا مقابلہ کریں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاد جاری ہے، اور وہ وقت آ چکا ہے، اللہ کے رسول کی پیشین گوئی ہے، مسلمان جہاد کریں گے، یہودیوں کو ماریں گے، ان کی گردنیں اتاریں گے، یہودی بھاگیں گے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے، درخت پکار کے کہے گا او مسلمان میرے بھائی یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو آ کے مار اور قتل کر۔ درخت بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دیں گے، پتھر کے پیچھے چھپیں گے، پتھر کہیں گے اے میرے مسلمان بھائی میرے پیچھے یہ ظالم یہودی بیٹھا ہوا ہے، اس کو قتل کر۔ وجہ کیا ہے؟ یہ یہودی اتنی گندی مبغوض اور مغضوب علیہ قوم ہے۔ اپنے دور میں آپ کو یاد ہے، قرآن پڑھ کے دیکھیں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جس دور میں ان کو فرعون سے نجات ملی، سمندروں نے راستہ دیا، آسمان کے بادلوں نے سایہ دیا، اور پتھروں نے پانی نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل ہوا۔ اس دور میں اتنی ریشہ دوانیاں کی تھی کہ رب کو کہنا پڑا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہودیو تم اتنے گئے گزرے ہو، تمہاری توبہ اب قتل کے بغیر ممکن ہے۔ اب اور کوئی تمہیں قتل کرنے نہیں آ سکتا نا، تو تم خود تلواریں پکڑو اور ایک دوسرے کو مارو۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، اور اب وقت بدل گیا۔ رب نے کہا قاتلوہم یعذبہم اللہ بیعیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مومنین۔ او مومنوں اب تم جہاد کی تلوار اٹھاؤ، ہم تمہارے ہاتھوں سے ان کی گردنیں اتروائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ یا اللہ یہ ہمارے ہاتھ پیش ہیں، اللہ ان ہاتھوں سے یہودیوں کی گردنیں اتروا، اللہ یہ ہماری گردنیں پیش ہیں۔ اللہ مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے ہم جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تیار ہو